اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم نے پچھلی قسط میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مکے سے سفر کن مراحل میں ہوا اور مقام کربلا تک پہنچنے کی مختصر تاریخ اور اس کا پس منظر ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ وہاں پر عمر بن سعد ابن ابی وقاص کا لشکر، جس میں 6000 فوج کے ساتھ تھا، وہ خیمہ زن تھا۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ میں جس طرف سے آ رہا ہوں اسی طرف مجھے واپس جانے دو، یعنی مکہ معظمہ پہنچ کر میں عبادت میں مشغول و مصروف ہو جاؤں۔ دوسری شرط فرمائی کہ مجھ کو کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، وہاں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ تیسری شرط آپ نے بیان فرمائی کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں سیدھے یزید کے پاس دمشق کی جانب جا کر اپنا معاملہ طے کر دوں گا۔ البتہ تم اطمینان چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو، لیکن میں یزید کے ساتھ براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسے کہ میرے بھائی حضرت حسن نے امیر معاویہ سے طے کیا تھا۔ الغرض، عمر بن سعد نے بہت خوشی کے ساتھ ان تینوں شرائط کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچایا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب یہ شرائط نامہ پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھو، سیدنا حسین نے وہ باتیں پیش کی ہیں جس سے فتنے کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، اور وہ یزید کے پاس جا کر بیعت کر لیں گے تو پھر کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اس وقت بعض لوگ ہوتے ہیں جو معاملے کو خراب کرنے کی نیت سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ معزز سامعین، کبھی کبھی اچھے کاموں میں کچھ لوگ ان کی طبیعت یہ نہیں چاہتی کہ معاملہ اچھا ہو جائے، سدھر جائے۔ تو اسی دوران شمر ذیلجوشن عبید اللہ ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ اس نے کہا، امیر، اس وقت تجھ کو موقع حاصل ہے، اگر تو نے امام سیدنا حسین کو بلا تکلف قتل کر دے تب بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر سیدنا حسین یزید کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے مقابلے میں تیری کوئی عزت و قدر باقی نہیں رہے گی، اور وہ تجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو جواب میں لکھا، یہ تینوں باتیں کسی طرح منظور نہیں ہو سکتی جو سیدنا حسین نے شرائط کے طور پر لکھی ہیں۔ ہاں، صرف ایک صورت قابل پذیرائی ہے، وہ یہ کہ سیدنا حسین اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دے اور یزید کی بیعت نیابتاً اولاً میرے ہاتھ پر کرے، پھر میں ان کو یزید کے پاس اپنے اہتمام سے روانہ کروں گا۔ یہ جواب آنے کے بعد سیدنا حسین کو اطلاع دی اور کہا کہ میں مجبور ہوں۔ ابن زیاد خلافت یزید کی بیعت اولاً اپنے ہاتھ پہ چاہتا ہے اور کسی دوسری بات کو منظور نہیں کرتا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے للکارتے ہوئے جواب دیا۔ سنیے ایک غیرت ایمانی اور جرأت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو سیدنا حسین نے فرمایا مر جانا بہتر ہے اس سے کہ میں
ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ الغرض ابن سعد بہت کوشش میں تھے کسی طرح خون نہ بہے، یا تو سیدنا حسین وہ شرائط منظور کر لے جو ابن زیاد نے کی ہے۔ الغرض مختلف کوششوں میں 1 ہفتہ گزر گیا۔ ابن سعد کے بعد ابن زیاد نے جویریہ بن بدر کو بھیجا کہ ابن سعد سے کہو میں نے تم کو مقابلے کے لیے بھیجا ہے، تم کہیں سیدنا حسین سے ساز باز نہ کر لو۔ اس کے بعد شمر ذیلجوشن کو بلایا اور کہا کہ مجھے ابن سعد سے ساز باز کا خوف ہے، تم فوراً جا کر ابن سعد کو معزول کر دو اور فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لو، نعوذ باللہ سیدنا حسین سے لڑ کر ان کا سر کاٹ کر لاؤ۔ لیکن شمر ذیلجوشن نے ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن ام النبین بنت حرام حضرت علی کی بیوی تھی، جس کے بطن سے حضرت علی کے 4 بیٹے عبید اللہ، جعفر، عثمان، عباس پیدا ہوئے۔ اب یہ میرے 4 بھانجے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ میدان کربلا میں موجود ہیں، آپ ان 4 بھانجوں کو امان دے دیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو فوراً عبید اللہ ابن زیاد نے کاغذ منگا کر 4 کے لیے امان لکھ دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے واقعہ، جویریہ کب پہنچتے ہیں، شمر کب پہنچتے ہیں، ان کے آنے کے بعد لشکروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور حمیت کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔